السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا سلطان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس دینی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے۔ ہم سب کچھ سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانہ غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ اللہ، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پاک پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیں، کیونکہ آپ پہ درود پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے افضل ترین وظیفہ کوئی ہے، اور سب سے زیادہ فائدے والی کوئی دعا اور کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہے درود پاک۔ تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری زبانوں کو 24 گھنٹے اپنے حبیب پہ درود پاک پڑھنے والے بنا دے، ایسی توفیق عطا فرما۔ تو پھر سے ایک بار درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آج کا موضوع اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق پر ہے۔ اس کے پہلے ہم نے والدین کے حقوق، اس کے پہلے زوجین کے حقوق پہ ذکر کیا، گفتگو کی۔ آئیے آج ہمیں اللہ رب العزت نے جو اولادوں کی نعمت دی ہے ان کی تربیت اور ان کے حقوق کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے۔ تو غور و تفکر کرنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ، پہلا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی کا جو پہلا سفر ہوتا ہے شروع، وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ہر انسان کا پہلا سفر جو زندگی کا شروع ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پیٹ میں اس کی سب سے پہلی تربیت پیٹ میں ہوتی ہے۔
ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں. اور اس کے بہت سے ثبوت ہیں، اور سائنس نے بھی ابھی پروو کیا ہے کہ ماں کی زندگی کا اس کی اولاد پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے. اور حدیثوں میں تو پہلے ہی ہے کہ سب سے پہلے جو نکاح کی نیت کی جاتی ہے، نکاح صرف اسی لیے کیا جاتا ہے، صرف نکاح دل بہلانے کے لیے نہیں ہے. نکاح اللہ کی تخلیق کو بڑھانے کے لیے، یہ دنیا کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ پہ گفتگو کریں، ذہن نشی کریں کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح چار چیزوں، لڑکی کے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. ایک تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دوسرا اس کی مال دولت دیکھی جاتی ہے، تیسرا اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا اس کا دین دیکھا جاتا ہے. 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چاروں مل جائے تو وہ بہت خوش قسمت بندہ ہے. لیکن جس کو چاروں نہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ خوبصورتی تو عارضی ہے، مال بھی عارضی ہے، اور جو حسب نسب ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین چیز دین ہے. اگر تمہیں دین والی ملے، ایک بہت خوبصورت عورت کے سامنے اگر دیندار کالی نکمی عورت مل رہی ہے تو وہ تمہیں چننا چاہیے. تو اولاد کی تربیت کے پہلے کیا چاہیے؟ ماں اچھی چاہیے، باپ اچھا چاہیے. اس لیے حسب نسب کا ہمارے اس میں بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ حسب نسب دیکھا جائے، خاندان دیکھا جائے، علم دیکھا جائے، اور اس کی دینداری دیکھا جائے، پارسائی دیکھی جائے. دوسرے اسی ضمن میں ایک بات اور ہے، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ آیا جس نے سوال لے کر آیا، یہ جو میرا بیٹا ہے بہت نالائق ہے، بہت زیادہ نافرمان ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، میری کچھ سنتا نہیں ہے. اے امیر المومنین، آپ کچھ کیجئے، یا تو اسے سزا دیجئے یا اس کو تنبیہ کیجئے. تو جب اس نوجوان کو باپ کے سامنے، جب فاروق اعظم کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اسے بلایا گیا، جس کے بارے میں اس کے باپ نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ اسے بلا کے لے آؤ، تو اس نے پھر فاروق اعظم نے جب اس سے بھی کچھ صفائی جاننی چاہی تو کہا کہ اے امیر المومنین، کیا صرف اولاد کا ہی فرما برداری کا دین حکم دیتا ہے؟ کیا اولاد کے حقوق بھی کچھ ماں باپ کے اوپر ہے؟ یہ اولاد کے حقوق، اولاد کے حق بھی کچھ ہوتے ہیں ماں باپ کے اوپر؟ تو میرے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا کہ اولاد کے تجھ پر 3 حقوق ہیں. اولاد کے ایک کیا؟ پہلا حقوق، اسے اچھی ماں دکھے. باپ کے اوپر اولاد کے کتنے حقوق ہیں؟ اسے اولاد کو اچھی ماں دی جائے، اچھی ماں ملے. دوسرا حقوق یہ ہے کہ وہ اسے کیا کرے؟ اچھا نام دے. باپ اپنی اولاد کو کیا کرے؟ اچھا نام دے، اچھے نام سے پکارے. اور تیسرا حقوق ہے اسے دین سکھائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے تو تینوں میرے ساتھ میں حق تلفی کی ہے. کہا کیا؟ اس نے ایک باندی سے، جو ان پڑھ نیری گوار تھی، ایک کنیز، ایک باندی سے جو ان پڑھ جاہل اور اچھے خاندان سے نہیں تھی، اس سے اس نے نکاح کیا. تو میں ایک باندی کی اولاد ہوں، جس ماں کو علم ہی نہیں تھا، وہ مجھے علم کیا سکھاتی؟ جس میں دینداری نہیں تھی، وہ مجھے دین کہاں پڑھاتی؟ اس لیے اس نے پہلا میرا حق یہ مارا کہ اس نے مجھے ایک ان پڑھ گوار باندی ماں عطا کی، جو مجھے نہیں ملنی چاہیے تھی. مجھے اچھی پڑھی لکھی ماں ہونی چاہیے تھی، دیندار ماں ہونی چاہیے تھی. دوسرا، اس نے میرا نام زال رکھا. زال اس کا مطلب ہوتا ہے گندگی کا کیڑا، گوبر کا کیڑا. اس نے میرا نام کیا رکھا؟ گوبر کا کیڑا. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ زال کا مطلب گندگی کا، گوبر کا کیڑا. اور تیسرا، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اللہ سے نہیں ملایا. اس نے اللہ کے بارے میں مجھ میں کوئی محبت بھی نہیں ڈالی، اللہ کا خوف بھی نہیں ڈالا. تو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ خارج کر دیا. کہا
کہ مقدمہ تو باپ پر بنتا ہے، بیٹے پر نہیں بنتا، کیونکہ بیٹے نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی اچھی بہو تلاش کرنے کے بجائے اور اچھے داماد تلاش کرنے کے بجائے والدین کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ڈگریاں، اس کی دنیائی علم اور پڑھائی اور اس کا دنیا کے مال و دولت اور اس کا یہی چیز دیکھا جا رہا ہے۔ دینداری نہیں دیکھی جاتی، دین سے کوئی سروکاری نہیں ہے، اور فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اتنے رائز ہو گئے ہیں، ایسی رسمیں بن گئی ہے کہ جس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں، تربیت سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونا تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ الحمدللہ اذان تو دیتے ہیں، جہاں تک لوگ تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ یہ دین ہے۔ اولاد کی پرورش یہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے تو پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اور پیٹ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی کئی اگزامپلس ہیں، اس میں سب سے پیارا اگزامپل دیکھیں تو جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چکی پیستی، کنویں سے پانی بھر کر لاتی اور دین کی خدمتوں کو جاتی، اور جہاد میں قیدیوں کی مرہم پٹی تک کے لے جاتی، اور با پردہ ہوتی، کسی نے آپ کا ناخن بھی نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود آپ نے حسنین کریمین کی اس قدر پیاری طریقے سے پرورش کی، اتنی پیاری پرورش کی کہ وہ پرورش ایسی تھی کہ انصاف سے دونوں بچوں میں کام لیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ حسن اچھے ہیں حسین اچھے نہیں ہے، یا حسین اچھے حسن اچھے نہیں ہے۔ کئی ایک طریقے سے اگزامپلس پیش کیے۔ کبھی ان کی دل جوئی کے لیے جو اپنے کان کے موتی اچھالے کہ کس کا خط اچھا ہے، دونوں نے لکھاوٹ کی، خط اچھا ہے، کتابت کی، تو پوچھا امی بتائیے کس کا خط اچھا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے نانا کے پاس جاؤ۔ نانا نے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ بابا نے کہا آپ کی امی صحیح بتا سکتی ہے۔ تو دونوں کی تختیوں پہ آپ نے اپنے کانوں میں آپ کے موتی تھے، وہ موتی اچھالے، اور موتی اس پہ دونوں پہ دو گر گئے۔ کہا دونوں کا ہی خط اچھا ہے، کسی کی دل آزاری اور پارسلٹی نہیں کی، کیونکہ اولاد تو برابر ہوتی ہے نا۔ اولاد میں اگر پارسلٹی کی جاتی ہے تو پھر دوسرا اس سے جلس فیل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ماں کی محبت اور ماں کی سوچ سمجھ سوجھ بوجھ۔ اب آپ تو جنت کی سردار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہزادی رسول ہے، جگر پارا ہے حضور پاک کے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ کو جیسے ذہن تو شاید ہی کسی بچی میں دنیا میں بھی ہوگا، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ماں جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا ہو تو پھر آپ کے بچوں نے آپ کی تربیت اور آپ کے دودھ کا وہ حق ادا کیا کہ آج اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پارے جو تربیتوں کا اثر تھا کہ دین کو زندہ کیا، دنیائی متاع پسند نہیں کی، دنیائی مال پسند نہیں کیا، دنیائی عزت شہرت پسند نہیں کی، دنیائی عورتیں پسند نہیں کی، بس کہا دین پکا ہے، دین سچا ہے۔ یہ دودھ کا اثر تھا جناب سیدہ کی، یہ تربیت کا اثر تھا جناب سیدہ کی۔ ماں اچھی ہو تو اسی پہ سرکار غوث اعظم کی بات یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی، سرکار غوث اعظم کا واقعہ بھی آپ کو اس کے قبل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کا واقعہ کیا واقعہ تھا۔ 4 برس کی عمر میں جب آپ کی والدہ نے آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کے استاد محترم کے پاس بھیجا، استاد کے پاس بھیجا، اور استاد نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو بسم اللہ پڑھانے کے بعد کہا کہ پڑھو، تو آپ نے سورہ فاتحہ سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ کتنے پارے سنائے؟ 4 برس کی عمر میں 18 پارے سنا دیے۔ استاد تعجب میں، حیرت انگیز، حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا عبدالقادر اور پڑھو۔ کیا کہا؟ عبدالقادر اور پڑھو۔ جواب ملا اتنا ہی آتا ہے۔ کہا اتنا کہاں سیکھا؟ اتنا کہاں سیکھا؟
استاد نے پوچھا اے عبد القادر اتنا کہاں سیکھا؟ کہنے لگے ہماری امی ہے نا، جب ہم اپنی امی کے شکم میں تھے ہماری امی 18 پارے کی حافظہ تھی، 18 پارے گنگنایا کرتی، 18 پارے کی تلاوت کرتی، ہم نے شکم میں یاد کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سائنس اب کہہ رہا ہے کہ ماں کی حرکتوں کا اثر بچے کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے تو اتنی بڑی مثال موجود ہے کہ ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ کا اثر بچے کی تربیت بنتا ہے۔ ماں اگر پہلے دن سے، جب اس کے شکم میں، پہلے دن سے کیا، وہ تو جب سے ہوش سنبھالے اللہ کی اچھی بندی ہونی چاہیے، پارسا ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، پاک باز ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، اور خود نماز پڑھیں گی تو بچے نماز پڑھیں گے، خود سچ بولیں گی بچے سچ بولیں گے، خود دیندار رہیں گی بچے دیندار بن جائیں گے، گھٹی میں ملنا چاہیے۔ تو اتنی بڑی مثال ہے غوث اعظم کی، اور سائنس اب بول رہا ہے۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی ہوں گی آپ نے۔ بابا فرید، آپ کا جب بڑا شہرت ہوئی، آپ کی بڑے بول بالے ہوئے، بڑی آس پاس لوگوں میں دھوم آپ کے ولایت کی پہنچی، لوگ دور دراز سے آپ کی زیارت کو آتے، آپ کی تعریفیں کرتے، آپ کے پاس رہ کر دین سیکھتے۔ ایک مرتبہ کوئی مریدین آپ کے پاس میں آئے ہوئے تھے آپ کے گھر پر، اور اندر آپ کی والدہ تھی، اندر کمرے میں جب سامنے کوئی بات کی جائے تو اندر آواز آتی ہے، تو کچھ مریدین آپ کی بڑی ہی تعریفیں کر رہے تھے، بابا جان آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ کی اتنی تعریفیں سنی اور آپ اللہ کیسے بندے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی بابا فرید کی والدہ محترمہ کی، بہت تعریف ہوئی فرید کی، مجھ سے بھی تو پوچھو، میں نے 2 برس فرید کو دودھ پلایا ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں ایسی ہو تو بابا فرید پیدا ہوتے، ماں مریم ہو تو بابا تاج الدین پیدا ہوتے، ماں مریم ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں مریم کی تو بات ہی نرالی ہے۔ آپ حضرت عمران کی بیٹی، حضرت عمران، سورہ آل عمران میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ آپ کی والدہ جو تھی بڑی ہی پارسا، بڑی عبادت گزار، بی مریم کی والدہ جو تھی، اللہ سے بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا اللہ سے۔ آپ حضرت عمران کی بیوی تھی اور بیوی مریم کی ماں، امی، والدہ۔ جب آپ کو خوشخبری ہوئی، امید ہوئی کہ کچھ ہونے والا ہے، پریگننسی کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، یعنی کون بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی یہ نہیں سوچا، بس اللہ سے منت مانگ لی۔ قرآن سنا رہی ہوں، قرآن کی بات ہے، آل عمران میں ہے کہ بی بی مریم کی والدہ نے منت مانگی اللہ سے۔ کیا منت مانگی؟ اے اللہ، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، وہ جب پیدا ہوں گا تو میں اسے تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ سبحان اللہ، سمرپت کر دوں گی، تجھ کو ڈونیٹ کر دوں گی، تیرے نام پہ اس کو وقف کر دوں گی، اس کو دنیا داری کے لیے نہیں پالوں گی، اسے تیرے دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے رکھوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا اتنا اونچا مقام بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خوشخبری تو ہوئی تھی اور دعا بھی ہو گئی تھی، پیدا ہونے کے پہلے دعا، پیدا ہونے کے پہلے وقف، دعا کر لی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیٹا ہی دنیا میں بھیجتا نا، لیکن ہوئی کون؟ بی بی مریم، بیٹی پیدا ہوئی۔ اب دعا، منت تو کی تھی، منت پوری کرنی پڑتی ہے، جو بھی منت ہو۔ اب بیٹی کو وقف کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، بیٹی کو اکیلے تنہا مسجد میں چھوڑ دینا اتنا آسان بات تھوڑی ہے، لیکن آپ نے منت کی تھی، منت کو پوری کیا۔ آپ کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ اب بی بی مریم کو انہی کی سرپرستی میں، انہی کی کیئر آف، انہی کی گائیڈنس میں، انہی کی کفالت میں دے دیا۔ وہ مسجد میں رہ کر، مسجد میں ایک حجرہ تھا،
اس میں بیوی مریم اسی حجرے میں رہتی. وقف کر دیا تھا آپ کے والدہ نے، آپ کو پیدا ہونے کے پہلے وقف کر دیا تھا. اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی، اللہ کے لیے دے دوں گی. سبحان اللہ. جب وقف کر دیا تو اس کے بعد کا بھی واقعہ یہ ہوا کہ آپ 24 گھنٹے صرف اللہ کی عبادت میں رہتی بیوی مریم. جب کچھ اور ہوش سوالات تھوڑی بڑی ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے نا، وہ کیا کرتے، جہاں بیوی مریم عبادت کرتی تو وہ وہاں کہیں باہر دین کی دعوت کے لیے جانا ہوتا نا، دین کی تبلیغ کے لیے جانا ہوتا. اللہ کے نبی تو تبلیغ کے لیے دنیا میں آئے، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے. تو جب جاتے تو کیا ہوتا، باہر سے ایک تالا لگا دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. باہر سے تالا لگا کے جانا. اگر جوان بیٹی جوان بیٹا ہے گھر، جوان بیٹی جوان بہو گھر میں ہے، اور اگر کوئی اس کی حفاظت کے لیے باہر سے تالا لگائے تو یہ نہ سمجھو وہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی غلط انسان اٹیک نہ کرے، غلط انسان اس پہ اچانک میں، کیونکہ وہ پہچانتی نہیں ہے ابھی کسی کو، باہر والا کون رشتہ دار بن کر گھر میں گھس جائے معلوم نہیں ہے. اس لیے اگر بہو کو باہر سے اگر کوئی ساس سسر شروعات کے دنوں میں اگر کبھی تالا بھی لگا کے چلا جائے تو وہ ظلم نہیں کر رہے، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. بیٹی بھی جوان ہے، اس کو اکیلے چھوڑ کے ایسے نہ جائے، لاک لگا دے باہر. یہ سنت ہے زکریا علیہ السلام کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیوی مریم کو باہر سے لاک لگا کے کنڈی لگا کے چلے جاتے دین کی خدمت. ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کیا کہ گھر پہ پہنچے، کنڈی کھولی تو دیکھا کہ بیوی مریم تو باہر سے بند تھا دروازہ، اور آپ کے محراب میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے. انگوروں کا موسم نہیں تھا، انگور تھے جو موسم میں پھل آتے ہیں نا. آج کے دور میں تو یہاں کے اس ملک سے اس ملک سے اس ملک میں بے موسم میں مل جاتے ہیں پھل. اس دور میں ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ مل جاتے ہیں آج کے دور میں. لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، جہاں جو موسم کا جس ایریا کا پھل ہوتا تھا وہی ملتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ بن موسم کے پھل آپ کے محراب میں لگے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. یا ایک جگہ روایت میں کہ وہ محراب میں عبادت کر رہی تھی اور بن موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بوڑھے ہو چکے ہیں. جیسے ہی پھل دیکھے تو پوچھا، اے مریم یہ پھل بن موسم کے کہاں سے آئے؟ جواب ملا اللہ کی بندی کا، بیوی مریم کا، میرا رب مجھے بن موسم کے پھل کھلاتا ہے، میرا رب مجھے بے موسم کے پھل کھلاتا ہے، میرے رب نے بھیجے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو کہا کہ جیسے یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام نے سنی تو ایک طویل مدت سے کبھی کبھی دعائیں نا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دعائیں بہت طویل عرصے تک کے قبول نہیں ہوتی، طویل عرصے تک. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، دعا مانگتی رہے، دعا مانگتا رہے. تو حضرت زکریا تو اللہ کے نبی، انہیں تو معلوم ہے نا کہ دعائیں کیسی مانگنا ہے. آپ مانگ ہی رہے تھے، لیکن جس دن بولتے نا بے محل بے موقع باتیں نہ کی جائے، اور جب موقع ہو وقت کی نزاکت کے حساب سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ مانگنے والے کی صدا، مانگنے والے کی کا طریقہ، مانگنے والے کی انکساری اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافرمان کو تو جلدی دے دے، جلدی دے دیتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے ان کو یہ چیز پہنچا دو. لیکن جو بہت عزیز ہوتا ہے نا، اس کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ٹائم لگا کے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ تمہیں زیادہ پسند کرتا ہے اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے ابھی جلدی. قبول تو سب کی دعا ہوتی ہے، کچھ جلدی کچھ دیر سے. اب جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بیوی مریم کے پاس وہ بے موسم کے پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. اور اتنی پیاری دعا ہے
سورہ مریم کی ابتدا میں آپ پڑھیں گے تو رونا آ جائے گا. اس قدر پیارے انداز میں حضرت اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری ہڈیاں بھی اب گل چکی ہے، بوسیدہ ہو رہی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اور میرے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں، سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک اچھا بیٹا نصیب کر دے، مجھے اچھا صالح بیٹا، نیک بیٹا، ایک نیک فرزند. جب تو بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو میرا بھی موسم اولاد کا نکل گیا ہے، لیکن یقین ہے کہ تو بے موسم میں بھی پھل دینا جانتا ہے. وہ دعا تھی کہ اسی وقت وہی نازل ہوئی. اللہ نے یحییٰ کی خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عالم میں سنائی. اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ نیک صالح اولاد کی دعا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں نیک صالح اولاد کی دعا کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو تولد ہوئے. نیک اولادوں کے لیے دعا کرنا یہ قرآن میں ہے. اور تربیت کب سے کب تک ہے؟ کوئی بولے بھائی تربیت کا دور کا بچپن میں ہوتا ہے. اتنی بات اچھے سمجھ لیں، اولاد کی تربیت جب تک وہ زندہ ہے تب تک تربیت، یا جب تک ہم زندہ ہے تب تک تربیت. یا ہم پہلے ختم ہو گئے، مر گئے، بس ہمارا ذمہ ختم ہو گیا تربیت دینے کا. لیکن آخری دن تک اپنی اولادوں کی تربیت کرتے رہو، چاہے وہ 2 بچے 5 بچے کے باپ بن گئے ہو. اولادیں زندہ ہے تب تک ان کی تربیت کرتے رہو. تربیت کے لیے کوئی بچہ چھوٹا ہو تو ہی تربیت نہیں کرنا ہے. تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کا آخری ابتدا ماں کے پیٹ سے، اور انتہا اپنے یا اس کے مرنے تک. یہ تربیت کا دور ہے، کیونکہ علم سیکھنا اور سکھانا، علم لینا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. کب سے؟ ماں کی گود سے گور تک، قبر میں جانے تک علم سیکھنا بھی. اولاد کی تربیت، بہترین تربیت کے لیے اس کے والدین تربیت یافتہ ہونے چاہیے، کیونکہ بائی پریکٹیکل جو اولاد تربیت لیتی ہے تھیوریٹیکل نہیں لیتی. اگر آپ بار بار یہ بولتے رہو آپ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، آپ نماز پڑھو. ماں نماز نہیں پڑھے بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ ماں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی بچہ کہاں سے تلاوت کرے گا؟ ماں جھوٹ بول رہی ہے بچہ کہاں سے سچ بولے گا؟ ماں 24 گھنٹے ٹی وی میں، پکچر میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں بیٹھی ہے، بچہ کہاں سے قرآن پاک لے کے اور اچھی بات میں بیٹھ جائے گا؟ وہ تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے سیکھتا ہے. اور آپ کو تربیت کے لیے ایک بائی پریکٹیکل اس کے سامنے ایسا مجسمہ بن جانا ہے، ایسا پریکٹیکل لائف آپ کو اپنی اولادوں کے سامنے پیش کرنی ہے کہ آپ کی اولادیں ان فیوچر غضب کے نام روشن کرنے والے بنے. اب اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی مجھ کو یاد آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت یاد آ رہی ہے. تربیت دیکھیے کیسی کی. جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بعد اپنا کوئی اور معبود تو نہیں بنا لو گے؟ کہا نہیں، ہم آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے رسول کی، ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے تربیت کہاں ہو رہی ہے. یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت میں بھی یعقوب علیہ السلام نے تربیت کی. تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو آخری پل تک، جب تک ہماری سانسیں ہیں، ان کی تربیت کرتے رہیں. ہر وقت نیکی کا حکم کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، لیکن طریقہ الگ ہو. تنبیہ کرنے کا طریقہ اچھا ہو، ورنہ طریقہ اگر اچھا نہ ہونا تو اولاد باغی بن جاتی ہے بچپن سے. اب بچپن سب سے پہلا حق تو کیا ہے کہ اسے جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان دی جائے. دوسرا، 7ویں دن اس کا عقیقہ
چاہے بیٹا ہو تو 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1 بکرا. یہ عقیقہ کر دیا جائے، ذبح کیا جائے، اور 7ویں دن کر دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اس کا بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا بچہ گروی ہوتا ہے، گہن ہوتا ہے، گروی رکھی ہوتی ہے اس کی جان اس کے عوض میں. جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. تو ہم تو اس دنیا میں آ کر ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے اور فضول کی یہ دنیائی انڈین رسموں پہ ہم آ گئے. حکم نبی کا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، لیکن ہم 7ویں دن نہیں کرتے. کب کریں گے؟ ابھی ایک جس کی مالی حالت اچھی ہو تو وہ تو کیا کرتا ہے، چلو ابھی فرسٹ برتھ ڈے آئے گا نا پھر کریں گے عقیقہ. 7ویں دن نہیں کرتے ہیں. پھر وہ سب بہت لوگوں کو بلائیں گے، گیٹ ٹوگیدر کریں گے. ارے گیٹ ٹوگیدر کریے، کوئی گناہ نہیں ہے، کھانے کھلائیے، لیکن یہ جو ہے نا یہ صدقہ ہے. آپ گیٹ ٹوگیدر اور کرتے رہیے، لیکن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیجئے کہ فوراً 7ویں دن بچے کا عقیقہ، بیٹا ہو تو 2 بکرے اور بیٹی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کر دیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، 7ویں دن تو وہ کام جو کرنے کا حکم ہے وہ نہیں ہوتا. 6ویں دن کیا ہوتا ہے، چھٹی. کہیں شریعت میں اس کی چھٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے. چھٹی کرنے کا، چھٹی ہے بھئی، ابھی پورے رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے. پھر وہ کیا کیا نئے نئے قسم کے کھانے بنتے ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں. پھر وہ چھٹی ہوں گی، پھر وہ ایک دیا جلایا جائے گا، پھر اس کا کاجل بنایا جائے گا، پھر کاجل بچے کی آنکھ میں لگایا جائے گا. سب خرافات ہے جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، دین سے کس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پھر 7ویں دن کا عقیقہ تو گیا، چھٹی ہو گئی. چھٹی کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، 40 دن تک عورت کو بغیر نماز کے رکھ دیا جاتا ہے ماں کو. اور یا حکم ہو رہا ہے بے وضو میں نے نماز کبھی دودھ نہیں پلایا، اور ادھر حکم، ادھر کیا ہو رہی ہے، یہاں رسومات. 40 دن کا چلہ، 40 سے چلہ ہوتا ہے. 40 دن تک اس بچی کو، جس کو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو ایک کمرے میں ناپاک الگ رکھ دیا جاتا ہے، ناپاک سمجھ کے. اس کو نہ اچھے کپڑے چھونے کا وہ حکم ہے، نہ اسے اچھے کچن میں آنے کا حکم ہے، نہ اسے کھانے کا حکم ہے ڈھنگ سے. اس کو جو کھانا اس کے کمرے میں دے دیا جاتا ہے. ایسے چھوت کی بیماری سمجھ لی جاتی ہے اس کو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا کو حسنین کریمین جب ہوئے نا، ادھر پیدا بھی ہوئے اور ادھر ہی آپ نے اسی وقت غسل کر کے نماز پڑھی. غسل ضروری ہے، نفاس کا غسل. لیکن ہمارے یہاں 40 دن. ہاں 40 دن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بتا دیا تو بولے آپ 40 دن. 40 دن کب ہے، جب بلیڈنگ ہو رہی ہو. ناپاکی ہے تو 40 دن ہے. آج کل تو زیادہ تر آپریشن سے بچے ہیں، وہیں پوری صفائی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن، جتنے دن. نفاس کی مدت نہیں ہے کہ اتنے دن آپ کو بغیر نماز کے رہنا ہے. چاہے وہ 2 دن کے اندر پاک ہو جائے، 2 دن میں نماز پڑھنی ہے. اب یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ طہارت پہ یہ موضوع بھی بتائیں گے. لیکن پاک صاف رہنا، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ماں اگر پاک صاف رہیں گی، بچہ بھی پاک صاف رہے گا. اس کے بعد میں پھر بچے کا پہلا حقوق کیا ہے، حق کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرے، کسی عبادت گزار کے پاس لے جائے، کسی اللہ والے کے پاس لے جائے. گھر میں بزرگ ہیں، دادا ہے، نانا ہے، اور جو عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کی چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں چٹا دے. 7ویں دن عقیقہ کر کے اس کے جو بال ہیں نا وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہ بال 7ویں دن منڈا دے، اور اس بالوں کے ہم وزن سونا یا چاندی خیرات کر دے، صدقہ کرے. جب کسی غریب کے پاس وہ سونا چاندی کی رقم کے عوض میں رقم ملیں گی تو وہ اس کے دل سے دعا نکلیں گی، وہ بچہ لمبی عمر والا بھی ہوگا اور اچھی قسمت والا بھی ہوگا. اور پھر سنت یہ بھی ہے کہ دودھ میں زعفران کو ملا کے اس کے بال جو منڈائے ہیں وہاں پر اسکین میں لگا دے، سر پہ، کھوپڑی پہ زعفران ملا کے. یہ سنت ہے. جب بچہ کچھ بولنے لگے، ماں کا پہلا کام کیا ہے کہ اب بچہ جب ہوا ہے اسے لوری سنائے. تو لوری کیا ہو، فلمی گانوں کی لوریاں نہیں.
بچے میں بچپن سے گھٹی میں دین پلانا ہے، گھٹی میں اللہ کے رسول کا ذکر پلانا ہے، اسے اچھا متقی اور پرہیزگار اور دیندار انسان بنانا ہے۔ اس کے لیے پہلے کی مائیں گھٹی میں کیا پلاتی تھی؟ جو لوری سناتی تھی تو لوری کیا سناتی تھی؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، بولو حق لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ پڑھتے رہیں گے، بچے کو بولنا نہیں آتا لیکن ابھی وہ سیکھ رہا ہے، ماں اس کو لوری بار بار لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول کا ذکر اس کے کانوں میں جاتا ہے، وہ اتنا خوش رہتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے پہلا لفظ اللہ ہی نکلتا ہے، اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ بچپن سے قلب جاری ہو جانا، قلب کی ہر دھڑکن کے ساتھ رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے، گارنٹی سے ماں کی تربیت سے وہ ولی بنے گا۔ لیکن ماں ہی دودھ پیتے پیتے پلاتے پلاتے بولتی ہے اجی امی آج بتاؤ آپ کا پوتا بہت 2 گھنٹے تک اچھا رہا، چپ رہا، بالکل یہ لطیفہ سنا رہی ہوں۔ ساس باہر سے آئی، بہو بولی امی آج آپ کا پوتا نا 2 گھنٹے ایک دم خاموش رہ کے دودھ پیا۔ بولے کیسے؟ جو ٹی وی دیکھ رہا تھا نا تو آنکھیں ہٹی نہیں اس کی، ٹی وی دیکھتے دیکھتے دودھ پیا۔ اللہ اکبر۔ اب ماں بھی ٹی وی دیکھے، پوتا بھی ٹی وی دیکھے، دادی بھی ٹی وی دیکھے، نانی بھی ٹی وی دیکھے، تو ناچنے گانے والا پیدا ہوگا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوگا؟ معاشرہ برباد تو ہم عورتوں نے کر رکھا ہے کہ بچپن سے جو حق ہے، بچوں کے حق بچوں کو دیجیے۔ کہ اور ایک اور کون سی لوری ہے وہ اللہ 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 لوری دودھ بھری کٹوری علی پیے گا نیک انسان بنے گا، سمجھ میں؟ نیک انسان بنے گا، بچپن سے دماغ میں ماں نے بھر دیا نیک انسان بنے گا، نیک انسان بنے گا، تو انشاءاللہ کیا بنے گا وہ؟ انشاءاللہ ضرور نیک انسان بنے گا۔ اس میں کانسیپٹ آ جائے گا کہ مجھ کو نیکی بننا ہے، بد نہیں بننا ہے۔ اور سب سے بہترین تربیت بتاؤں اپنے بچوں کے لیے، سب سے بہترین تربیت وہ یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کے دل میں ہر غلط پہ اللہ کا خوف دلایا جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے والی جو بات ہے نا، اگر ہر بچے کے ذہن میں آ جائے، مٹ جائے گناہوں کے تصور بھی جہاں سے، گر تجھ کو ہو یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو بچپن سے یہی رہتا تھا، ہمارے والدین نے ہمیں ہمیشہ بس ایک ہی چیز، ہر چیز میں ہم دوسروں سے پوچھتے تھے اللہ اس نے ایسا کیا، اس کو خوف نہیں اللہ دیکھ رہا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو اتنا ڈر ہی کہاں رہا ہے، ورنہ ہمارے والدین نے تو ہمارے دل میں یہی کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو ایسا نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو گالی نہیں بکنا، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چوری نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا دیکھ رہا ہے، اس سے بڑی کوئی تربیت نہیں ہے۔ ہر ماں ہر باپ اگر اپنے بچے کو یہ تربیت میں یہ گھٹی پلا دے نا، تو زندگی میں بڑے ہو کر کبھی وہ غلط نہیں بن سکتا، نہ کبھی وہ چور بنے گا، نہ کبھی جھوٹا ہوگا، نہ کبھی کے رشتے کسی کے توڑے گا، نہ کسی کا دل دکھائے گا۔ اگر اس میں یہ کانسیپٹ، یہ بات، یہ خیال دل میں پیوست ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھتا ہے، مجھے میرا رب دیکھتا ہے، مجھے میرا رب دیکھتا ہے۔ بچوں کی یوں پرورش کریں۔ آج کل کیا ماحول بن گیا، پرورش تو یوں ہو کہ اتنی محبت سے ہو کہ بچہ آپ کا گرویدہ رہے، جو آپ بولے بچہ بالکل، ہر انسان پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر آپ پیار سے رہو گے نا، سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور ہمارے پاس، ہمارے لیے اللہ نے ہماری اولادیں دی، اللہ کی نے اولاد جو دی نا، وہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔
بیٹا کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ کی، اور بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رحمت بڑی چیز ہے، نعمت بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن آج رحمت آتی ہے نا تو لوگوں کے ناک منہ سکڑ جاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے جس کی ایک بیٹی ہوئی اسے جنت کے لیے ایک دروازہ کھل گیا، جس کی 2، جس کی 3، جس کی 4، جتنی بیٹیاں ہوئی جنت کے اتنے دروازے اس کے ماں باپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی بیٹیوں کی چاہے ایک بیٹی کی اچھی پرورش کر کے اس کی اچھی جگہ عقد کرے، اس کو علم سکھائے، دین سکھائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی جیسا قریب رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا یا رسول اللہ 2، 3 کے بارے میں کہا ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پر بڑا ہی احسان ہے۔ ام المومنین اگر سوال نہ کرتی تو شاید 3 بیٹی والے ہی جنت میں جاتے، لیکن آقا نے ایسے پوچھ لیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ کہاں 2 بیٹی والے بھی، اور جس کی ایک ہو؟ میرے آقا مسکرا دیے، کہاں ایک بیٹی والا بھی جس کی اچھے سے پرورش کریں گا، اس کو محبت سے رکھیں گا، اس کو رحمت سمجھیں گا اللہ کی، جنت میں جائیں گا۔ اسی ضمن پہ ایک بڑی عبرتناک بات ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک مصنف کی کتاب میں سے پڑھا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا۔ محبت سے پالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بری ہی چیز اس کو مہیا کر دی جائے، محبت کا مطلب اس کی آخرت بنانا بھی ہے۔ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنانے کی پوری کوشش کرے، اس کو ایسا علم سکھائے کہ وہ ہر بری چیز کی فرمائش کرے تو نہ دے، بری چیز کی فرمائش میں اس کی بری چیز مہیا کرا دینا، اس کو دے دینا، تو اسی طریقے سے نا جس طریقے سے بخار میں پرہیز نہ کرانا، جوانڈس ہوا ہے اور اس کو خوب تلی بھنی چیزیں کھلا دی جا رہی ہے، کوئی ماں باپ ایسے کرتے ہیں کیا کہ اس کو پیلیا کا اثر ہو، جوانڈس ہوا ہو، پنڈو ہوا ہو، اور اس کو بولے کہ خوب وہ مانگ رہی ہے، اس کا دل تو چاہ رہا ہے، اس کا دل اچھا نہیں لگ رہا ہے بیٹی کا اور بیٹے کا، اس کے منہ میں اچھا نہیں لگ رہا، وہ بول رہی ہے مجھے پاپا یہ لا کے دو، ابو مجھ کو نا اچھے تلے ہوئے پکوڑے لا کے دیجئے، سموسے لا کے دیجئے، اچھے تلے بھنے کباب لا کے دیجئے۔ تو کیا ماں باپ کو اگر معلوم ہے کہ رپورٹ بیلوروبین کی کیا آئی ہے، پازیٹیو آئی ہے، اسے پیلیا کا اثر ہے، تو کون سا ایسا ماں باپ ہوگا جو اسے ایسی طبیعت میں اس کو پرہیز نہیں کروائے گا؟ سیم یہی مثال ہے زندگی کی۔ زندگی میں ماں باپ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میری اولاد ہے، اس کو میں جو مانگیں گی دوں گا، جو مانگیں گا دوں گا، وہ اس کے ساتھ میں اس کی دنیا اور آخرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ کے بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کے دل کے ٹکڑے ہیں، کلیجے ہیں، محبت سے رکھو، محبت سے پالو، لیکن وہ اب جیسے وہ بڑی ہو رہی ہیں تو ان کی تربیت کرو، بڑا ہو رہا ہے تربیت کرو۔ تربیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ اب بیٹے نے آئی فون مانگا، ابھی اس کی عمر نہیں ہے فون چلانے کی، دے دیا اس کے پاس فون، کہہ لو پیچھا چھوٹا، اور خوش ہو رہے ہیں بالکل کلیجہ چوڑا کر کے، سینہ چوڑا کر کے، سوچ رہے ہم نے کتنا اچھا، ہمارے پاپا نے ہم کو نہیں دیا تھا، ہمارے پاپا نے ہم کو ٹی وی دیکھنے نہیں دیا تھا، ہماری ممی نے ہم کو ٹی وی دیکھنے نہیں دیا تھا، اب ہم دیکھنے دیں گے، بالکل ہم تو بالکل ریچارج کرائیں گے اس کا، ہم بالکل اسے ٹی وی کے سامنے بیٹھائیں گے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری ماں نے جو کیا تھا ہمیں نہیں دیکھنے دیا، ہمارے اچھے کے لیے کیا تھا، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت خراب نہ ہو جائے اس لیے کیا تھا۔ آج ہم نے پیسہ دے کے بہت بڑا کمال کر لیا ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کے، ان کو 24 گھنٹے آئی فون دے دیا ہے، موبائل دے دیا ہے، اور موبائل لے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی دانا نے ابھی پچھلے دنوں میں نے اس میں واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو دیکھا کہ ریسرچ میں کہا کہ جتنی شعاعیں موبائل کے اس چھوٹے سے اتنی شعاعیں پوائزنس نکلتی ہے جو برین پہ اٹیک کرتی ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ سائنسدان نے کہ اگر آپ کے سامنے 2 آپشن ہو کہ آپ کو اپنے بیٹے کو موبائل پکڑانا ہے یا ایک جلتا ہوا انگارہ کوئلہ پکڑا دینا ہے، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو جلتا ہوا کوئلہ رکھ دو، زیادہ اچھا ہے موبائل دینے سے۔ موبائل اتنی زیادہ تکلیف دے گا کہ آئندہ آنے والے 10 سال کے اندر آپ دیکھو گے کہ ہماری جنریشن کا 99% یا تو پاگل ہو چکا ہوگا، دماغی بیمار ہو چکا ہوگا، اس کی جسم میں بھی طرح طرح کی بیماریاں ہو چکی ہوں گی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں گی، اور نہ وہ چین سے سوئے گا نہ چین سے جیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا یہ جنریشن ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ ماں باپ بنے ہو، آپ کا کام ہے کہ وہ زہر مانگی تو آپ زہر دے دوں گے کیا؟
وہ زہر ہے. آج تو یہ آن لائن پڑھائی کی وجہ سے ماں باپ نے موبائل پکڑا دیے، لیکن جو آج بھی سمجھدار ماں باپ ہے، جتنے دن بچہ آن لائن میں ہوتا ہے، مائیں وہیں بیٹھی ہوتی ہے، وہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوتی ہے، وہیں بیٹھ کے وہ اپنی کڑھائی بنائی بھی کرتی ہوتی ہے، لیکن وہیں بیٹھ کے وہ موبائل کو فری چھوڑ نہیں دیتی، کیونکہ مجبوری ہے. ابھی وہ کلاس چل رہی ہے تو دے دیا ہے، کلاس ضروری ہے، لیکن اس کو یوں فری چھوڑ دینا اور جا کے سو جانا. پھر وہ موبائل میں تھوڑی دیر میں کلاس سے ہٹتا ہے اور پھر وہ اس میں گیمز میں جاتا ہے، کون سے مائنڈ اسپیس ہے اور کون سے وہ ڈوری مان ہے اور کون سی یہ ہے، اور وہ اس میں چلتا ہے. کلاس میں وہ کیمرہ بھی آن نہیں، آف رکھا ہوتا ہے. ٹیچر کو کیا کرنا ہے؟ ماں نے تو اسے زہر پکڑا دیا، جہنم پکڑا دی، اور خود مطمئن ہو گئی، بے فکر ہو گئی اور سو گئی جا کے. اب بچہ اس میں، وہ تو بچہ ہی ہے نا، اور ابلیس تو بڑوں کو نہیں چھوڑ رہا. ہم اپنا بتا رہے ہیں. یہ اتنی بری چیز ہے موبائل کی. کبھی ہم کچھ دینی چیز سننے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، دینی جس کو ہم کو اتنا کمانڈ ہے، ہم بولتے ہیں اپنے نفس پہ، لیکن ہم دینی چیز دیکھنے بیٹھتے ہیں، اس میں کہیں شارٹس کچھ آ گیا، کچھ کامیڈی آ گئی، کچھ یہ آ گیا، تو اپنے آپ انگلی چلتی ہے ایسی. اس لیے حکم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کو پوری طریقے سے اپنے بچوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، پیار سے نگرانی پڑنی پڑے گی. ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ بھی نہ لگے بچوں کو کہ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں پورے ٹائم. ایک انسپیکشن چاہیے، ایک انسپیکٹر چاہیے. زندگی کی تربیت کے لیے ضروری ہے، قانون بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسپیکشن ہوتا رہے کہ آپ کا بچہ اکیلے میں کیا دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ کلاس سے ہٹ کے کچھ اور تو نہیں کر رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے ماں کی اور باپ کی، دونوں کی. وہ ضرور کریں. ہم نے موبائل پکڑا دیا، بے فکر ہو گئے. اب دوسری چیز، بچے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عبرت ناک جو بھی واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے بے انتہا پیار کیا، اور جوانی کے عالم میں ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا. باپ کو بڑی تمنا تھی، بہت روتا تھا، ایک لوتی بیٹی تھی، دعائیں مانگتا تھا، اللہ مجھے میری بیٹی کا دیدار کرا، بیٹی کا دیدار کرا، کبھی خواب میں ہی دیدار ہو جائے تو میں دل کو سکون پالوں. ایک رات آنکھ لگی، خواب میں دیکھا بیٹی دکھ رہی ہے. دیکھا کہ میں قبر کے سامنے کھڑا ہوں، قبر کھلی، اور قبر میں دیکھا تو بیٹی برہنہ تھی. اللہ اکبر، بیٹی برہنہ تھی. کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ستر کیسا چھپایا. کہا ابو قبر میں ایسی ہی ہوں. کہا بال کہاں گئے؟ کہنے لگی جب آپ مجھ کو دفن کر کے گئے نا، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے میرا سر پہاڑ جتنا بڑا کر دیا، پہاڑ جیسا میرا سر بڑا ہو گیا، اور اس میں درختوں جیسے میرے بال ہو گئے. اور پھر فرشتے آئے، انہوں نے درخت نوچے، ایک ایک کر کے میرے بال نوچے. اس میں بڑے بڑے گڈھے ہو گئے، جیسے درخت کو اکھاڑو تو اندر گڈھے ہوتے ہیں نا، ویسے سر میں میرے گڈھے ہو گئے، اور سر بغیر بال کا ہو گیا، اور گڈھے گڈھے ہو گئے، خون رس رہا ہے اس میں سے. کہا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ کہا وہ ہونٹ بھی چیر دیے گئے. 32 دانت میرے دکھ رہے ہیں نا ابو. کہا یہ سب کیوں کر ہوا بیٹی؟ کہا ابو آپ نے مجھے ہر شوق کی چیز مہیا کرائی، میں نے جو مانگا وہ آپ نے دیا. میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے مانگے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے دیے. میں نے لپسٹک پاؤڈر میک اپ مانگا، آپ نے دیا. کاش ابو آپ مجھے پردہ کرنا سکھاتے، کاش آپ میری تربیت اچھی کرتے، تو آج قبر میں میرا یہ حال نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ماں باپ کی تربیت ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. اور 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جس کو کا ثواب ملتے رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی. وہ کون کون سے ثواب؟ پہلا ہے ثواب جاریہ، پہلا ثواب جاریہ. دوسرا علم نافع، علم نافع. اور تیسرا ولد صالح، ولد
صالحہ. ایک کون سا؟ ثواب جاریہ. ہم مر جائیں لیکن ہم نے جیتے جی اپنی زندگی میں ہم نے کوئی کنویں کھدوائے، کوئی مسجد تعمیر کروائی، کوئی مدرسے بنوائے، کوئی راستے بنوائے، کوئی بھی پیاؤ لگوائے، مسجدوں میں جانمازیں دیں، قرآن پاک رکھوائے، وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک مسجدیں رہیں گی، جب تک مدرسے رہیں گے، ہم مر بھی جائیں گے، ہمارے قبر میں اس کے ثواب جاری رہیں گے. ثواب جاریہ. یہ مرنے کے بعد بھی عمل ختم نہیں ہوتا. 3 عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. دوسرا کون سا ہے؟ علم نافع. علم نفع دینے والا علم. نفع دینے والا علم بھی کبھی ختم، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. کہ ہم جو لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں. اور میرے آقا نے فرما دیا ہر مرد اور عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت دین کے مبلغ ہے. دین کی باتیں جتنی آپ کو معلوم ہے، ایک سنت معلوم ہے، ایک حدیث معلوم ہے، ایک آیت معلوم ہے، دوسرے تک پہنچا دو. دوسرا تیسرے تک پہنچائے، تیسرا چوتھے تک پہنچائے. اس طریقے سے ایک چین بن جاتی ہے. اور وہ جتنے لوگ عمل کرتے ہیں نا، وہ پہلے انسان کو، اور جس نے بتایا اس کو، جس نے بتایا اس کو، جس نے بتایا اس کو، یہ کڑی بن گئی. ثواب مل رہا ہے. ثواب علم نافع، نفع دینے والا علم. وہ ایسا نفع دینے والا علم ہے. خود نے سیکھ لیا، خود ہی سجدے کر لیے، خود ہی عبادت کر لی، خود ہی فاتحہ پڑھ لی اور سو گا. یہ علم نافع نہیں ہے. کوشش کیجئے دین کے لیے، محنت کیجئے. نبیوں نے کیسے پتھر کھائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سفر میں پتھر مارے لوگوں نے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، علم دین کے لیے. خون میں نہا گئے میرے آقا، لیکن دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی. اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے پیدا کیے گئے. آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا بھی ہوگا یہ کیا پاگل عورت ہے، بار بار لنک بھیجتے رہتی ہے، بار بار منتیں کرتے رہتی ہے، آئیے شریک ہوئیے، بیان میں آئیے، علم دین سیکھنے کے لیے آئیے. کبھی کبھی مجھ کو بھی میرا شیطان اندر کا ہمزاد بہکاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، کیا بولتے ہوں گے لوگ، کہ کیا پڑھیے، ہم کیوں سنیں تجھ کو، ہم کو سب آتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی میں اس معاملے میں روتی بھی ہوں، دل بھی دکھ جاتا ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی اتنے کم لوگوں پہ دل کا اثر ہوتا ہے. تو ایک بار ایسی یوں ہی کوشش کرنے کے بعد کچھ کم لوگ دکھے تو دل کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی. لوگ ایک خوشی کی بات بھی نہیں لکھتے کہ چلو بہت اچھا لگا ہے، سکون ملا، کہ دل کو سکون ملے کہ ہاں بھائی ہم کر رہے ہیں، آگے والے کو کچھ اثر ہو رہا ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ کچھ بھی آج کل لوگوں کے پاس لفظوں کی بھی کنجوسی ہے. ایک آج کل لکھنا بھی نہیں پڑتا ہے پین سے، ٹائپ پٹاپٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آمین لکھی تو آمین بس اتنا لکھ دیں گے ہو گیا. یعنی اس میں پورا لکھنے کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف، کسی کو ہم دل کو مرہم کیسے لگا دیں، یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں تکلیف کب دینا وہ پورا آتا ہے لوگوں کو فرصت سے. ایک مرتبہ ایسی ہی میرے بچے مجھ کو میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. جب میرا دل بولتا ہے رہنے دو، چھوڑو، میں تو اپنی عبادت پہلے اچھی کرتی تھی. ایک دن میں میرے کتنے کتنے پارے ہوتے تھے، کتنے کتنے قرآن ختم ہوتے تھے، 5-6 دن کے اندر ایک قرآن ہو جاتا تھا، اتنا پورا پورا پنسورہ ہوتا تھا، اتنی تسبیحیں ہوتی تھی. جب سے یہ دین کا کام کر رہی ہوں تو بہت اس میں زیادہ محنت میں ٹائم چلے جاتا ہے، ادھر میری عبادتیں کم ہوتی ہے. تو میں رو رہی تھی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بیٹے نے مجھے سمجھایا نہیں ممی آپ نہیں چھوڑ سکتی ہو، کیونکہ نبیوں کا کام ہے یہ. عالم جو ہے دین کے نبیوں کے وارث ہے، اور اپنے جن کو آپ سمجھا رہے ہو ان کو چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے ہو. جب تک زندہ ہو آپ کو کرنا ہے. وہ بول کے وہ تھوڑا سا اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگا، تو اتنے میں نے بھی بیان تھا اس لیے فوراً حدیث پاک کی کتاب اٹھائی اور پڑھنے بیٹھ گئی. بس پڑھ رہی تھی، بس ایسی بیچ میں سے ایک پیج کھولا تو اچانک ایک حدیث پاک میری نظر کے سامنے آئی. اس قدر پیاری حدیث مبارکہ، سبحان اللہ، آپ لوگ بھی غور سے سنیے اور اس پہ عمل کیجیے. وہ حدیث پاک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر میں جب حساب ہوگا نا، حشر کے دن، تو ایک شخص اللہ کے بارگاہ میں سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. جیسے ہی وہ اپنا اعمال نامہ، فرشتے اس کو اعمال نامہ دیں گے تو وہ کھول کے دیکھے گا تو اس میں ہزاروں سال کے حج لکھے ہوں گے، ہزاروں سال کی نمازیں لکھی ہوں گی، ہزاروں سال کے روزے لکھے ہوں گے، اور ہزاروں سال کے نیک عمل لکھے ہوں گے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی گنہگار ہوتا تو خاموش کر کے رکھ دیتا،
کیا چلو اچھی بات ہے، فری میں اتنا ہزاروں سال کی عبادت ہے، میرے عمل نامے تو ہے، مجھے کو تو دی گئی ہے. لیکن آپ نے، وہ بندہ بڑا نیک ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میری تو عمر ہی اتنی نہیں نا، میں تو جیا ہی اتنا نہیں نا، میں تو 100 سے کم سال دنیا میں رہا ہوں، اور میرے اعمال نامے میں ہزاروں سال کے حج کہاں سے آ گئے؟ یہ شاید کسی اور کا اعمال نامہ ہے، شاید یہ اعمال نامہ میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے تیرا ہی ہے، اے بندے یہ اعمال نامہ تیرا ہی ہے. کہیں گا کیسے میرے مولا؟ جواب ملے گا اللہ رب العزت سے کہ بے شک تو دنیا میں 100 سے کم سال جیا، لیکن تو نے دین کی خدمت کی، تو نے جو حج کیے، لوگوں کو حج کی جانب ترغیب دی، لوگوں کو حج کے لیے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ حج کرو. حج کرنا ہر مالدار مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. تو نے اتنے احسن انداز میں، اتنے اچھے انداز میں لوگوں کو ترغیب دی، سمجھایا، حج کا شوق دلایا. تیرے سننے پہ جتنے لوگوں نے حج کیا، اور ان کے سننے پہ جتنا نے کیا، اور ان کے سننے پہ جتنوں نے کیا، تو وہ سننے والوں کو تو، اتنا کرنے والوں کو تو حج کا ثواب ملا، لیکن ان سب کے برابر تیرے اعمال نامے میں بھی حج کی لکھ دیے گئے. تو نے جتنوں کو نماز کے بارے میں ترغیب دی، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے جس کو بتایا، اور جتنے لوگ کرتے گئے، وہ سب کو تو اس کا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، ان کو تو ان کا ثواب اللہ نے دیا، لیکن ان کی نمازوں کا، اتنی عبادتوں کا ثواب تیرے اعمال نامے میں بھی لکھ دیا گیا. جتنی نیکیاں تو نے کی، اتنی نیکیاں دوسروں کو بتائی، وہ نیکیاں وہ کرتے رہے، ثواب تیرے اس میں بھی لکھتا گیا. تو اگر آپ سب بھی چاہتے ہو، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں بہت خوش ہو گئی. میں نے کہا کہ میں تو اتنے قرآن پڑھتی تھی، یہاں تو ہزاروں قرآن کا ثواب یہاں آ رہا ہے، یہاں تو ہزاروں حج کا ثواب آ رہا ہے، یہاں ہزاروں عمروں کا ثواب آ رہا ہے، ہزاروں عبادتوں کا ثواب آ رہا ہے. تو اس سے اچھا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے نا. تو ہم آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ یہ جو لنک آن لائن کی دی گئی ہے انشاءاللہ پرماننٹ ہے. اس کو پرماننٹ لنک کو، ٹاپک ہمیشہ بدلتا ہے لیکن لنک وہی ہوتی ہے. آپ ابھی سے اس لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دور دراز رشتہ داروں میں، اپنی سہیلیوں میں اس کو سینڈ کرے، اور فون کر کے ان کو ترغیب بھی دلائے کہ کریے نا، ایک بار تو جوائن کر کے دیکھیے نا، کتنا اچھا لگتا ہے، دیکھیے نا کتنے ثواب ملتے ہیں، دیکھیے نا کتنی یہاں فاتحہ بھی ہوتی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے، اور سب کے لیے خاص طور پہ دعا بھی ہوتی ہے. اور دعا جب سب مل کے کرتے ہیں نا، اس میں 40 میں سے ایک ولی ہوتا ہے، اور 40 میں سے ایک ولی کی اگر آمین ہو جاتی ہے تو ہم سب کی بگڑی بن جائیں گی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کی بخشش ہو جائیں گی. آن لائن کا تو سنا کرے جو یوٹیوب پہ ہے، لیکن اس کو بھی برابر اٹینڈ کیا کرے، اور پابندی سے اٹینڈ کیا کرے، کیونکہ اس میں جو کئی خاص ایسے بندے ہیں، ایسی بندیاں ہیں جو کئی عمر دراز ہے الحمدللہ، اور ان کی عبادتیں ایسی ہے کہ آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے. اور انہوں نے کبھی بھی، جب سے ان کو یہ لنک ملی ہے، انہوں نے نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے یہ علم نافع ہو جاتا ہے. علم مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، ہم مر بھی جائیں گے پھر بھی وہ جتنے لوگ ہمارے بولنے پہ، آپ کے بولنے میں جتنے لوگ اٹینڈ کیے تھے، ان کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. علم نافع. اور تیسرا کیا ہے؟ ولد صالح. صالح کون؟ بیٹا بیٹی. بیٹا بیٹی کون ہو؟ صالح ہو. جس کے بچے صالح ہے، جو مر گیا اور اس نے اپنے پیٹھ پیچھے ایسے بچوں کو چھوڑ کے گیا کہ جو بہت نیک ہے، نیک کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دین کی کوششیں کر رہے ہیں، دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. ماں باپ تو مر گئے لیکن قبر میں شین پہ شین نعمتوں کے آ رہے. ماں باپ تو مر گئے لیکن قبر میں ان کی وجہ سے، قبر میں ان کے درجات، ماں باپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. ایک شخص تھا، گنہگار تھا، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا. پھر جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا، جب اس کی ماں نے اس کو بسم اللہ کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیجا، تو جیسے ہی مدرسے میں ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے استاد نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اسی وقت اس کے قبر سے عذاب ہٹ گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ تو اپنے پیٹھ پیچھے، تو جب یہاں آیا، تیری بیوی حمل سے تھی، اس کو ایک بیٹا ہوا، اب وہ بیٹا میری ثنا، میرا نام لیوا بن گیا ہے.
تو مجھے لاج آتی ہے کہ تیرا بیٹا دنیا میں زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کا عذاب ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہماری اولادیں جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام کرتی ہے۔ وہ جب تک زندہ رہے وہ جتنے اچھے کام کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر اولادیں برے کام کریں گی نا، اگر ہم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، بچہ پیدا کرنے کا نام ماں نہیں ہوتی ہے، باپ بن جانے کا نام باپ نہیں ہوتا ہے، ان کی تربیت کا نام ماں باپ ہوتا ہے۔ ان کو ایسی تربیت دیں، انہیں ایسا اللہ کا عشق سکھائے، انہیں ایسا علم دین سکھائے۔ انہیں آج سب جگہ بس معاشرے میں یہ ہے، مجھے یہ والی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، مجھے وہ کانوینٹ میں، فلاں کانوینٹ میں ایڈمیشن لینا ہے اپنے بیٹے کا، وہاں ایڈمیشن۔ اب بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے پورے سپنے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب یہ 2 سال کا نہیں ہوا تو اس کو ایگزامس فیس کرائی جاتی ہے، فلاں اسکول میں ایڈمیشن مل جائے، فلاں اسکول میں ایڈمیشن مل جائے۔ ہمارے اسلام میں تو بھی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ 4 سال 4 مہینے 10 دن تک کے اس کو الف بے بھی پڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے ابھی؟ ہم یورپین بن گئے۔ 2 سال کا بچہ ہوا نا، ماں باپ مائیں چاہتی نجات ملے ان سے، بلا ہے بلا، اولادیں بلا بن گئی ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی ان سے پوچھو کیسے تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبیوں نے مانگی ہے، اللہ نے ایک صالح اولاد نصیب کر، اولاد نصیب کر، اولاد عطا کر۔ اولادیں جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیق ہمیں پرورش کے لیے دی ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیق کو ہمارے لیے امانت دی ہے ہمارے پاس۔ ہم ان کے مالک نہیں ہوئے، ہم صرف ان کے کفیل ہیں، کفالت کرنے والے ہیں۔ ان کو اچھے سے پالے، اور امانت اللہ کی ہے، حکم نہیں ہے ان پہ زور زبردستی یا ظلم کرنے کا۔ ان کو بڑی محبت کے ساتھ پالنا ہے، محبت کے ساتھ انہیں اللہ کی محبت سکھانا ہے، باغی نہیں بنانا ہے۔ کوئی بھی کام دیکھیے، کوئی کسی کو محبت سے بولا تو کوئی بھی سنتا ہے، اور غصے میں بولا، چلا کے بولا، ڈانٹ کے بولا، سب سے زیادہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے۔ ابھی سائنس نے بھی اس کو پروو کیا ہے کہ 55% جو ہے نا ماں باپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا، جو غصہ کر کے ماں چلاتی ہے، الجھلول بولتی ہے، باپ غصہ کر کے پھر باڈی لینگویج میں ایک دم جاہل بن جاتے ہیں، جاہل لینگویج نکالتے ہیں، تو پھر بچوں پہ تو جاہلت ہی آئیں گی نا، وہ جاہل ہی بنیں گے۔ آپ کو اس انداز میں بولنا اور دھیرے بولنا ہے۔ ابھی ایک سائنس کا ایک اور یہ بھی ایجاد ہوا ہے، جب بچے کو زور سے ڈانٹ کے گالی گلوچ کے ساتھ میں تنبیہ کی جاتی ہے، ایسا منع کیا تھا نا تمہیں، نہیں کرنا ایسا کام، پچھلے بار بھی ڈانٹا تھا نا، مارا تھا نا تمہیں، جس طریقے سے ایسی ماں بولتی ہے، تو بولتے ہیں اندر کے جو ایکسیپٹ کرنے والے ویوز جو ہوتے ہیں باڈی کے اندر، جو وہ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں سائنس کے حساب سے، اور بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس میں دیر بچہ سنتا ہی نہیں ہے کچھ، اور اپنے کو لگتا ہے وہ سن کے بھی کتنا بے ادبی کر رہا ہے، وہ سن کے بھی کتنی نافرمانی کر رہا ہے، جبکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے زور کی آواز، 2 چیزوں سے بچہ بچپن سے ڈرتا ہے، انسان صرف 2 چیز سے ڈرتا ہے، اور کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے؟ ایک تو اوپر سے گر جانے سے ڈرتا ہے، اور دوسرا زور کی آواز سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے بی پی بھی ہوتا ہے نا، زور کی آواز سن کے ہوتا ہے۔ آواز دھیمی کر کے آپ جب بچے پہ تنبیہ کریں گے نا، اس کی پرورش کریں گے، اس کو کوئی چیز سکھانے کی کوشش کریں گے، فوراً وہ حکم سمجھی جائیں گی۔ جیسے ایک طریقہ ہے، آپ نے ایسا کیا، آنکھیں نکالی، ایسا کیا، بچہ سنتا ہی نہیں، پھر ہاں ابھی سن لیں گا، ڈر جائیں گا، پھر اگلے بار پہ وہی کام کرتا ہوں۔ اور دوسرا انداز یہ، ایسا کیا، منع کیا تھا نا بیٹا، منع کیا تھا نا آپ کو، مت کیجیے ایسا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب اس انداز میں بولوں گے فوراً دل پہ اثر ہوگا، فوراً وہ بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ ایسا کر کے دیکھیے، پرورش کیجیے اچھی طریقے سے۔ ہمارے اسلام میں تو 7 سال کی عمر تک نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز اللہ کی عبادت، اس کے لیے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے بولو۔ حدیث پاک کیا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ تو اللہ ہے، سب سے پہلی عبادت ضروری ہے، اور عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے بھی 7 برس کی عمر تک بچوں کو کیا کرو، چپکا کے رکھو، گود میں رکھو، گلے سے لگاؤ۔ آج ہمارے چھوٹے 4 سال والے علی بابا، ہمارے پوتے،
وہ اپنے چھوٹا سا ایک ڈال یا وہ ٹیڈی بیئر کو لے کے گھوم رہے تھے اور کہتے میں ایسے ہی اٹھا رہا ہوں نا، یہ بہت پیارا ہے، جیسے بچپن میں ممی مجھے اٹھاتی تھی۔ میں نے کہا آپ ابھی کہاں سے بڑے ہو گئے جو بچپن کی بات کر رہے ہو؟ جیسے ممی مجھ کو بڑے ہو کر گود میں بچپن میں گود میں اٹھاتی تھی، ویسے ہی تو میں بھی اپنے ٹیڈی کو لے کے گھوم رہا ہوں نا۔ میں نے کہا آپ ابھی بھی تو بچے ہی ہو نا۔ اسلام تو 7 سال کے بچے کو گلے سے لگا کے چپکا کے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ 7 سال تک جب نماز نہیں ہے تو پھر ABCD کہاں ہے جی؟ 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز پڑھاؤ، نہ پڑھے تو ہلکی مار مارو، ظلم نہیں کرو۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لفظ پہ جائیں، لفظ پہ غور کرے اور تفکر کرے۔ لٹکتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کوڑا لٹکانا ہے، حدیث میں یہ نہیں آیا جس گھر میں باپ کوڑوں سے مارتا ہے۔ ایسا ہے ایسا؟ جس گھر میں باپ کوڑوں سے بچے کو مارتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس گھر میں باپ کا کوڑا لٹکتا ہے مطلب امپریشن ہو، ایک خوف کے لیے ڈر ہو، کوڑا لٹکا ہو کہ کبھی بھی پڑ سکتا ہے، چلتے پھرتے تربیت ہو، ایسے بیٹھو، بسم اللہ بول کے کھاؤ، بسم اللہ بول کے پیو، پانی 3 سانس میں پیو، لقمہ اس طریقے سے 3 انگلی میں بنا کے لقمہ کھاؤ، اپنے سامنے سے برتن میں کھاؤ، چھینک آئے تو الحمدللہ بولو، کھانا کھا لو تو شکر الحمدللہ بولو، چھینک کا جواب اس طریقے سے دو، اور بچوں کو تھینکس کیا جزاک اللہ سکھاؤ۔ سب سے پہلا لفظ اللہ سکھاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اور پہلی مرتبہ اللہ بولتا ہے، یہاں تو ممی پپا ابو امی یہ بولنا سکھاتی ہے ماں۔ ارے ابو امی بعد میں بولیں گا، پہلے اس خالق کے کائنات کا نام لے گا، اللہ بولنا سیکھ جائے گا نا۔ اور کتنا بڑا ثواب ہے معلوم ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں بچہ پہلی مرتبہ اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ بولنا سکھاؤ۔ ماں نماز پڑھنے کھڑے ہو، جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ کہ آپ کو آپ کی والدہ نے کیسی تربیت دی۔ آج تو چاکلیٹ ہے، پہلے تو بچوں کو بہلانے کے لیے چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی، شکر مل جائے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ شکر بھی نصیب نہیں تھی پہلے بچوں کو، اتنی غربت ہوا کرتی تھی۔ آج تو عیش ہی عیش ہے، لیکن ادب نہیں ہے، کوئی والدین کی توجہ بھی نہیں ہے، اور اولادیں بھی شریر ہوتے جا رہی ہے، بے ادب ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں پوری کر دی، آج ہر غریب سے غریب کا بچہ بھی اچھا کھاتا ہے، لیکن اسے ادب نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ غلطی ہماری ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، آپ کی امی نے آپ کو نمازی بنانا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ بالکل نماز پڑھو گے اور نماز ایسا پڑھو اور ویسا پڑھو، نہیں پڑھو گے تو ماروں گی اور ڈانٹوں گی اور پیٹوں گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا کیا؟ کھڑی ہوتی نماز پڑھنے اور کہتی ہے آؤ بیٹا فرید نماز پڑھیے، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اپن۔ اور بچوں کی تو عادت ہوتی ہے کوشچنس کرنے کی۔ بابا فرید بچپن میں کوشچن کرتے، اے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کی امی بڑی بلند پائے کی ولیاں تھی، جواب دیا فرید نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ اب ننھا ہے بچہ بھی، وہ اللہ کو کہاں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یوں دے دے گا وہ دے دے گا۔ جھکاؤ تو صحیح پہلے، پھر خود کنیکشن بنے گا اللہ سے۔ جھکانا ضروری ہے، اور حکمت چاہیے، ماں کو حکمت چاہیے۔ آج کے لوگ بیٹیوں کی شادی بڑی جلدی کرتے ہیں، جلدی کرو، اتنے بار نہا لی تو گناہ ہو جائے گا، اور اتنے بار نہا لی تو ایسا ہو جائے گا۔ اس کو پہلے تربیت اس کو ہی نہیں سکھاتے کہ تجھے فیوچر میں ایک بہو بننا ہے، بیوی بننا ہے، ماں بننا ہے، اس کے لیے تجھے کیا تیاریاں ہیں، وہ تیاریاں نہیں سکھاتے۔ وہ تیاریاں سکھانا ضروری ہے۔ اب کیا پیاری ماں کہا بیٹا فرید نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شکر ملتی ہے۔ اچھا بس بابا فرید وضو کرنے جاتے، آپ کو وضو کے لیے بھیجتی آپ کی امی، اور فوراً شکر کی پڑیا میں باندھتی اور مصلی کے نیچے چھپا دیتی۔ اب بابا فرید نماز پڑھتے، جیسے ہی رکوع کرتے سجدے کرتے اور سلام پھیرتے، پکارتے امی شکر کہاں ہے؟ میں تو سجدہ کر لیا ہوں، نماز پڑھ لیا ہوں۔ آپ کی امی فرماتی مصلی اٹھاؤ، مصلی اٹھاتے تو اس کے نیچے شکر کی پڑیا ملتی۔ یوں ہی چلتا رہا سلسلہ۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں لانے گئے تھے،
آپ کے ساتھ اپنے دوست تھے، عادت بن گئی تھی نماز پڑھنے کی. اب اذان ہوئی، بابا فرید نماز کے بنا رہ نہیں سکتے تھے، ہمیشہ امی کے ساتھ پڑھتے تھے، شکر کی پڑیا امی رکھ دیتی تھی. آج ہوا یہ کہ آپ جنگل میں تھے اور دوستوں کے ساتھ چلے گئے تھے لکڑیاں لانے، اور وہاں دیکھا کیا، اذان کی آواز آئی دور سے. تو پورے دوستوں سے کہا چلو اے میرے دوستو، چلو بھائیوں نماز پڑھتے ہیں. اب بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے سوال کیا، فرید نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا شکر ملتی ہے. اب سارے تو بچے ہی تھے. کہا شکر ملتی ہے. سب کے سب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، بابا فرید بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. انہیں کیا معلوم، امی پڑیا رکھتی تھی. اب جیسے سلام پھیرا تو پیچھے سے آواز آئی، فرید شکر کہاں ہے؟ ادھر امی کو اذان کی آواز آئی، سمجھ گئی آج راز فاش ہو جائے گا. اے میرے اللہ، اے میرے خالق حقیقی، اے میرے معبود. سجدے میں گر گئی، مولا میرے بیٹے کو اگر شکر نہ ملیں گی تو اس کا یقین ختم ہو جائے گا. ماں ادھر سجدے میں دعا کر رہی ہیں اور ادھر بابا فرید نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے سے آواز آئی، فرید شکر کہاں ہے؟ آپ کی زبان سے نکلا، یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے. دیکھا کہ حد انتہا تک شکر کے ڈھیر لگے تھے. ہمیشہ شکر دینے والی مخلوق تھی آپ کی امی، آج شکر دینے والا خالق تھا. یہ ایک تربیت ہے. ایسی تربیت ہو کہ ہم اپنے بیٹا بیٹی کی ایسی تربیت کریں، ان کو اچھی طریقے سے محبت سے پالے، دین سکھائے، نماز پڑھنا سکھائے. سب سے بات تو پہلے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سکھائے کہ ہر گناہ میں وہ یہ ڈرے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی آسان باتیں سکھاؤ. اگر کوئی پریکٹیکل، آج کل ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، اس میں کوئی بچہ اگر کوشچن کرے کہ کیسا دیکھ رہا ہے، تو کیوں کیسا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک موبائل ہے نا، یہ موبائل، یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے، اس میں کیا ہے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہم اسکائپی پہ امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں بات کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ میں کر سکتے ہیں، مکہ معظمہ میں کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے بچے پردیس میں رہتے ہیں، اور انڈیا میں بھی جس شہر سے ہم کو اگر واٹس ایپ کال کرنا ہے، ویڈیو کال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. دکھتے ہیں نا ڈائریکٹ. یہ ایک انسان کا بنایا ہوا یہ موبائل ہے، کارڈلیس ہے. اس کے اندر اتنی زیادہ کہ اس کے اندر بیٹھے بیٹھے یہاں کا انسان وہاں دکھتا ہے، وہاں کا انسان یہاں دکھتا ہے. تو جس نے اس موبائل بنانے والے کو بنایا وہ ہمارا رب کائنات، خالق و مالک، اور سب بنانا اللہ ہی کا ہے. یا بدیع السماوات و ما فی الارض، اے نئی چیزوں کا پیدا کرنے والے میرے خالق. اسی نے، وہ اگر دماغ نہ دیتا تو کوئی بنا نہیں سکتا تھا موبائل کو. تو جب موبائل بنانے والے کی موبائل سے اتنے سارے دنیا کے لوگ دکھ جاتے ہیں، تو رب کائنات عرش مولا سے ہم کو نہیں دیکھتا؟ اور اللہ کہاں نہیں ہے؟ ہر لمحہ اللہ ہماری ہر حرکت پہ اللہ کی نظر ہے. یہاں 2 کرامن کاتبین فرشتے بھی بھیجے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری ریل بن رہی ہے، ویڈیوز بن رہے ہیں، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہماری نیکیاں، ہماری بدی یہاں لکھی جا رہی ہے. اذان ہو رہی ہے.